رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسٹوڈیو آتے ہوئے مجھے ایک عجیب خیال آیا کہ اولاد کے لیے والدین ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ماں کے بعد باپ کا سب سے زیادہ حق ہے، اور باپ کے بعد پھر استاد کا آتا ہے۔ آج ہم ایسے حال میں، ایسا ہمارا معاشرہ اس حال میں آ گیا ہے کہ استاد کی وہ عزت نہیں کرتے اور استاد کا وہ مقام نہیں رہا۔ نہیں، جتنا اونچا مقام میرے آپ کے باپ کا ہے اتنا ہی اونچا مقام ہمارے استاد کا ہے۔ آئیے اس بات سے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے علمی ہم سفر جو کل ہمارے پروگرام میں موجود تھے، سمیرہ سحر صاحبہ، بھائی محمد فیصل فیض صاحب، بہن کمل مسلمین صاحبہ، بھائی محمد جان صاحب، بھائی سید اجلال صدیقی صاحب، اور ہمارے بھائی ولی اللہ صدیقی صاحب۔ آج یہ حضرات ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ ان کے ساتھ ہمارا برق رفتار مرحلہ وہ ہم شروع کریں گے، اور اس میں ایک سوال ان کو دیا جائے گا، بے ترتیب اس کا جواب ہوگا۔ انہوں نے اس کو کم سے کم وقت میں ترتیب میں لے کر آنا ہے۔ جو اس کو کم سے کم وقت میں ترتیب میں لے کر آئے گا وہ پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس نشست خاص پہ بیٹھے گا، اور ان کے ساتھ ہمارا علمی سفر شروع ہوگا۔ آپ سب حضرات تیار ہیں جی؟ ہمارا سوال جو آپ کی اسکرین پہ آنے لگا ہے وہ سوال یہ ہے، پہلے 4 ارکان اسلام کی صحیح ترتیب بتائیے۔ اے زکوٰۃ، بی کلمہ طیبہ، سی نماز، ڈی روزہ۔ سوال آپ کی اسکرین پہ آ گیا ہے، اس کو ترتیب دیجئے اور آپ کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ آپ میرے بھائی اور میری بہنوں، برق رفتار مرحلے کا ہمارے پاس رزلٹ آ گیا ہے۔ ہمارے جواب کی صحیح ترتیب یہ ہے، بی کلمہ طیبہ، سی نماز، ڈی روزہ، اے زکوٰۃ۔ اور جو ہمارے 6 علمی ہم سفر ہیں ان میں سے 3 نے بالکل صحیح جواب دیا، اور ان تینوں میں سب سے پہلے جو جواب دینے والے ہیں وہ ہمارے بھائی ولی اللہ صدیقی صاحب ہیں۔ ولی بھائی بہت بہت آپ کو مبارک ہو، تشریف لائیے۔ ولی بھائی مبارک، بہت بہت مبارک ہو۔ شکر الحمدللہ۔ حیدرآباد سے تعلق ہے؟ جی ہمارا تو ویسے تو بیسیکلی دادو ضلع پاٹ شریف گاؤں ہمارا گاؤں ہے، ٹھیک، اور میری پیدائش حیدرآباد کی ہے، ماشاءاللہ۔ اور گزشتہ 25-30 سال پیدائش سے، بلکہ اچھا، پیدائش سے 43 میری ایج ہے، تو پیدائش سے ہی میں حیدرآباد میں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس تبلیغ کے کام نے مجھے سارے ملک میں بہت پھرایا ہے۔ 3-4 شہر سندھ کے میں نہیں گیا ہوں، ابھی دادو نہیں گیا ہوں، نواب شاہ نہیں گیا ہوں، اور لڑکانے نہیں گیا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں پھر لیکن آپ کو ہمارے ساتھ وقت لگانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، انشاءاللہ خوب تعالیٰ، نصرت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ چلوں گا، ضرور چلوں گا، ضرور آؤں گا۔ تیار ہیں مقابلے کے لیے؟ نروس تو نہیں؟ نو نو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دوں۔ دیکھیے یہ 14 سوال ہیں، آپ نے 14 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، 28 لاکھ روپیہ آپ کا۔ لیکن ان 14 سوالوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ 2 سوالوں کے جواب دیا آپ نے، پہلی منزل آ گئی۔ پھر اگلی منزل جو آئے گی وہ 5 سوالوں کے بعد آئے گی، یعنی جب 7 سوال ہو جائیں گے تو اگلی منزل آ جائے گی، اس میں آپ کو 50,000 روپے ہم دیں گے آپ کو، اور عمرے کے 2 ٹکٹ دیں گے ہم آپ کو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلی منزل شروع ہو جائے گی، وہ اگلے 7 سوال ہیں۔ ان سوالوں کے جوابات دینے میں آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی سے لے کے 7ویں تک 3 لائف لائنز ہیں، وہ آپ اپنے ایک رفیق کو فون کر سکتے ہیں، آپ ہمارے مفتی صاحب کو، رہبر کو، ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، اور جو ہماری آڈینس بیٹھی ہے آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، یہ ہماری مجلس شورا ہے۔ 7 سوالوں کے بعد آپ کو ایک ہیلپ لائن اور بھی مل جائے گی،
اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک دوہری سہولت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس وقت ایکسپلین کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر 14 سوالوں کے جواب دینے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ آخری سوال بونس سوال ہے، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو حرمین شریفین میں سے میں آپ کا اپارٹمنٹ موجود ہے، وہ انشاءاللہ اس کی چابی ہم آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو پیارے بھائی تیار ہیں؟ پہلا سوال پوچھوں آپ سے؟ آپ کی سکرین پر آنے لگا ہے پہلا سوال جو ہم آپ سے پوچھیں گے، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے، وہ یہ ہے: بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ آپشن اے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپشن بی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر سی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشن اے مارک کر دوں؟ کریں جی، مارک کریں جی آپشن اے کو۔ آپ نے تو 4 سیکنڈ میں جواب دے دیا، ماشاءاللہ، مبارک ہو سر۔ نروسنس ختم ہو گئی، اب ایزی ہو۔ آپ تو پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ تو بالکل اب ایزی ہو گئے، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا سوال جو آپ کی طرف ہماری طرف سے آنے لگا ہے، ہمارا دوسرا سوال آپ کے لیے یہ ہے: سورہ فاتحہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ اے 3، بی 5، سی 7، ڈی 9۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ نو کر دوں؟ تیرہ سیکنڈ، 12، جلدی دیں، 5 سیکنڈ۔ 9 ٹائم ختم ہو گیا، جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا کرتے ہو یہ؟ تو آپ نے ایسے بالکل جیسے کہ کوئی کہہ کہ یار بس چھوڑ دیا بالکل۔ یہ تو آپ پہلے سوال سے آگے ہی نہیں گئے۔ صحیح جواب ہے اس کا 7۔ 7 کہا تھا میں نہیں، آپ نے 7 کہا جب وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ ہوتا یہ کہ وہ جب یہ 0 ہو جائے گا تو پھر ہم میں نہیں مارک کر سکتا پھر اس کو، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے مائی ڈیئر سر، تھینک یو ویری مچ۔ رب زدني علما ألف لام۔ خوش آمدید ناظرین۔ بریک سے پہلے ہمارے بھائی ولی صاحب ہمارے ساتھ نشست خاص پر، ہمارے ساتھ دینی ہم سفر، اب ہمارے وہی کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ دوبارہ سے ہمارا وہی برق رفتار مرحلہ شروع ہوگا اور اسی طرح ان حضرات کو سوال دیا جائے گا جس کی ترتیب یہ ٹھیک کریں گے۔ آپ سب تیار ہیں جی؟ اور ہمارا سوال جو ان کے سامنے آنے والا ہے وہ یہ ہے: ان مسلم ملکوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیجئے۔ اے پاکستان، بی یمن، سی افغانستان، ڈی سعودی عربیہ۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آپ کا وقت ختم ہوا۔ صحیح جواب ہے سی افغانستان، اے پاکستان، ڈی سعودی عربیہ، بی یمن۔ 3 علمی ہمسفروں نے جواب صحیح دیا۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھی بھائی اجلال صاحب، انہوں نے سب سے کم وقت میں جواب دیا۔ اجلال بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تشریف لائیے، آئیے اس کرسی پر بیٹھیے، تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ اجلال بھائی نشست خاص پر آنا آپ کو مبارک ہو۔ ہماری دینی معلومات کے اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ بالکل۔ اب آپ کو پتہ ہے نا 14 سوال ہوں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اور پہلا مرحلہ 2 سوالوں کے بعد آ جائے گا۔ 3 لائف لائنز ہیں، رفیق کو بھی فون کر سکتے ہیں، مفتی صاحب سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں، اور آڈینس سے بھی جو ہماری مجلس شورا ہے ان سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور 7 سوالوں کے بعد آپ کو ایک اور دوہری سہولت ملے گی, وہ میں آپ کو تب ایکسپلین کروں گا, ٹھیک ہے؟ نروس تو نہیں ہے؟ تھوڑا بہت ہے. تھوڑا بہت کوئی نہیں, آپ نے تو بہت دعائیں پڑھی ہوں گی. ہاں جی, یہ پہلا سوال آنے لگا آپ کی طرف. پہلا سوال یہ ہے, آیت الکرسی کس پارے میں ہے؟ اے پہلے پارے میں, بی دوسرے پارے میں, سی تیسری پارے میں, ڈی چوتھے پارے میں. آیت الکرسی کس پارے میں ہے؟ ٹائم شروع ہو گیا ہے. تیسرے پارے میں. مارک کریں جی تیسرے پارے میں, دکھائیں جی ذرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اس سے اگلے سوال کا جواب دے دیا نا تو پہلی منزل پہ پہنچ جاؤ گے, تو 10,000 روپے تمہارے ہو جائیں گے. اگلا سوال پوچھو, دکھائیں جی. دوسرا سوال یہ ہے, ان میں سے کون سے وعدے کو قرآن و حدیث میں پورا کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے؟ اے زبانی وعدہ, بی تحریری وعدہ, سی زبانی اور تحریری دونوں وعدے, ڈی کوئی بھی نہیں. وقت شروع ہوا ہے. بیس سیکنڈ. مفتی صاحب سے پوچھیں گے؟ روکے جی, ٹائم روک لیں جی. مفتی صاحب, جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے حضرت, جو سوال آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ کس قسم کے وعدے کو قرآن کے اندر لازم قرار دیا گیا ہے, اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ تو بات ہو نہیں سکتی کہ اس آپشن کو لیا جائے جس کے اندر ہے کہ کسی قسم کے وعدے کو بھی پورا کرنا لازم نہیں قرار دیا گیا. بے شک یہ آپشن تو بظاہر بالکل ہی غلط ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ صرف زبانی وعدہ اس کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ اسے پورا کرو, یہ بات بھی مشکل ہے, کیونکہ جو تحریر ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت انسان کی زبان کے قائم مقام ہوتی ہے. تحریر بھی در حقیقت قول کا نائب اور قول کا جانشین اور قول کا خلیفہ ہوا کرتی ہے. جب یہ صورتحال ہے تو اب چاہے زبان سے وعدہ کیا جائے چاہے تحریری طور پر وعدہ کیا جائے, بظاہر تو ایسا ہی ہونا چاہیے. عقل کا تقاضا بھی یہ ہے, اور قرآن کریم کے اندر جو کہا گیا ہے کہ وعدے کو پورا کرے تو وہ در حقیقت زبانی اور تحریری دونوں کو شامل ہو سکتا ہے. اس لیے اب کنٹیسٹنٹ کو غور کر لینا چاہیے کہ کون سا آپشن انہیں اختیار کرنا ہے. مولانا کوئی خاص اس لائن کی آیت بھی موجود ہے؟ جی اس سلسلے میں بالکل ایک آیت موجود ہے, صرف ایک نہیں کئی آیات موجود ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو اور اپنے عقود کو پورا کیا کرو. کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں, تو اس کے اندر ایک یہ بھی منافق کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو پورا کرنے, وعدے کی تکمیل کی کس قدر شدید ترغیب دی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زبان ہو یا تحریر دونوں کو پورا کرنا چاہیے. مولانا یہ فرمائیے, یہ جو قرآن میں جو قولاً سدیدہ کا جو ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا قولاً یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولاً سدیدا, تو یہاں پر قول سدید کے اندر بھی حضرات مفسرین کرام نے یہ بات شامل کی ہے کہ جو بات آپ زبان سے نکالیں اور کسی سے عہد کریں تو اس پیمان کو اور عہد کو اور وعدے کو پورا کرو. یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے. اللہ اکبر, بھائی مبارک ہو. کیا پھر آپ نے کیا چنا؟ 14 سیکنڈ رہتے ہیں, جلدی بتاؤ. سی زبانی اور تحریری دونوں وعدے. جی کریں جی, اس کو محفوظ کریں جی. بھائی اجلال صاحب نے سی زبانی اور تحریری دونوں وعدے اس کو محفوظ کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ جواب بھائی کا صحیح ہے کہ غلط, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. رب زدنی جی خوش آمدید. تو سوال تھا بھائی اجلال صاحب سے, ان میں سے کون سے وعدے کو قرآن و حدیث میں پورا کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا زبانی اور تحریری دونوں وعدے. دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط, دکھائیں جی. مبارک ہو.
جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ کے 2 سوالوں کے جواب صحیح ہو گئے. 10,000 روپے یہ آپ کے ہو گئے بھائی جلال صاحب. کہو تو یہ دے دوں. ابھی آگے چلیں. آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس 45 سیکنڈ. ٹھیک ہے. آپ نے اب تک ایک لائف لائن استعمال کی ہے. ہماری آڈینس سے مشورہ اور اپنے رفیق کو فون, یہ 2 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح. اچھا جی. تیسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ اے 40 رکوع, بی 41 رکوع, سی 42 رکوع, ڈی 43 رکوع. وقت شروع ہوتا ہے اب. 2 لائف لائنز موجود ہیں آپ کے پاس. مفتی صاحب کی ویسے اس سوال میں ضرورت زیادہ تھی. جی ہاں آڈینس فل ہوں. روکیں جی. اللہ کرے ان میں زیادہ تر قرآن کے حافظ بیٹھے ہوں. آمین. آڈینس اپنے پکڑ لیں جی. اے 40 رکوع, بی 41 رکوع, سی 42 رکوع, ڈی 43 رکوع. بتائیں جی. بیاسی فیصد جو ہماری مجلس شورا ہے وہ کہہ رہی ہے اے 40 رکوع. کیا رائے آپ کی؟ وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. اے 40 رکوع کر دوں اس کو, اے کو کریں جی. اے کو مارک کریں جی. اللہ کا نام لے کے چیک کریں. اللہ دکھائیں جی. ارے واہ 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 جزاک اللہ. واہ واہ. جزاک اللہ. بھائی میں تو آپ لوگوں سے امپریس ہو گیا ہوں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی بھائی. ابھی تیرا کام بن گیا یار. اللہ کام بنانے والا. اللہ تو کام بنائیں گے ہی بنائیں گے. خود میرا مطلب کچھ نہیں کرنا. اللہ ڈالے گا تو کام کریں گے. یہ نہیں, اللہ اس کے کام بنائیں گے جو خود کچھ جو خود کرے گا. صحیح کہہ. چوتھا سوال دکھائیں جی میرے بھائی کو. ترکی کے شہر استنبول میں واقع تاریخی عمارت آیا صوفیہ اب کس حیثیت سے استعمال کی جا رہی ہے؟ اے گرجا, بی مسجد, سی عجائب گھر, ڈی یونیورسٹی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ایک لائف لائن ہے موجود رفیق کو فون کرنے کی. لگتا ہے اپنے رفیق پر اعتماد نہیں زیادہ. نہیں, آخر پہ رفیق پہ اعتماد کروں گا. وہ ہے سوال ذرا سا مشکل ہے, لیکن ذرا سا مشکل. آیا صوفیہ رفیق کو فون کروں گا. روک لیں جی. ملائیں جی ہمارے بھائی کے رفیق کو ملائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں جنید جمشید عرض کر رہا ہوں پروگرام الف لام میم سے. السلام علیکم جنید صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ حضرت کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بہت کرم ہے, بہت اللہ کا کرم ہے, اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سے بات. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, آپ کی زندگی میں برکت دے. عزیزم یہ ہمارے بھائی اجلال صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ سے ایک سوال کریں گے اور آپ نے جواب دینا ہے. جب یہ آپ سے سوال شروع کریں گے نا, جی جی. تب سے لے کے آپ کے جواب تک ان کے پاس 30 سیکنڈ ہے صرف. اچھا. ہاں, تو آپ نے اس کے اندر جواب دینا ہے, اور میں اب آپ کو اجلال بھائی کے حوالے کرتا ہوں. اجلال بھائی اب آپ اپنے رفیق سے سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ترکی کے شہر استنبول میں تاریخی عمارت آیا صوفیہ کس حیثیت سے استعمال کی جا رہی ہے؟ مسجد, گرجا گھر, یونیورسٹی, عجائب گھر. کون سی عمارت ہے؟ آیا صوفیہ. یہ جو عمارت ہے کون سی بتائیں, جلدی بتاؤ. آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں مسجد, گرجا گھر, یونیورسٹی, عجائب گھر. وقت ختم ہو گیا. صحیح. کچھ آدھی بات تو سننے میں آئی تھی. آپ تمہارا وقت شروع ہو گیا. 12 سیکنڈ ہے تمہارے پاس. 10 سیکنڈ رہ گئے. 9. عجائب گھر. عجائب گھر مارک کر دیں جی. عجائب گھر. پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے تیرا جواب صحیح ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. آپ اٹھائیں, اللہ آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. اچھا, تکلیف تجھے ہے, تو کر دعا یا میری سنیں گے؟ بزرگ سامنے بیٹھو نا. اچھا, تمہارا اللہ تمہارے گمان کے مطابق ہمیں بنا بھی دے. ہاں جی, دکھائیں جی کمپیوٹر جواب صحیح ہے کہ غلط.
اللہ تمہیں مبارک کرے بھائی. مبارک ہو آپ کو. 4 سوال تو ہو گئے آپ کے صحیح. اگلے کی طرف چلیں جی. اگلا سوال آپ کی طرف جو آنے والا ہے بھائی جلال صاحب وہ یہ ہے. ذوالقرنین کا تذکرہ کس سورت میں آیا ہے؟ اے سورہ کہف، بی سورہ مریم، سی سورہ یاسین، ڈی سورہ مدثر. وقت تیرا شروع ہو چکا ہے. ذوالقرنین جانتے ہو کون تھے؟ ذوالقرنین بادشاہ تھے. بادشاہ تھے. ٹھیک. تو سورہ مریم میں کس کا ذکر ہے؟ اے سورہ کہف. پکی بات ہے؟ انشاءاللہ پکی بات. کر دوں؟ محفوظ کریں جی اے کو، سورہ کہف کو. دکھائیں جی صحیح ہے کہ غلط ہے. مبارک. جزاک اللہ. بہت مبارک، بہت مبارک. عزیز سامعین و ناظرین، ہمارے بھائی جلال صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5 سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم، اور الحمدللہ یہ سفر ہمارا جو ہے یہ جاری رہے گا. انشاءاللہ اجلال بھائی کل بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.